السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں بلوچیوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں اتنی زیادہ سردی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے وہاں پر جناب سٹینڈ لگایا ہوا ہے، اور بہت زیادہ سردی ہے۔ مظلوم لوگ، جن کی مائیں بہنیں، بزرگ اور چھوٹے چھوٹے بچے، 3 3 4 4 سال کے بچے، اور بہت زیادہ سردی ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ان کے جوان لڑکوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر بے دردی سے مار دیتے ہیں ان کو۔ یہ کیا وجہ ہے، کیا اس میں راز ہے، کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ لیکن اس وقت جو میڈیا کے اوپر خبر بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے اوپر جلد قابو پانا چاہیے۔ اس طرح کے ویک جو پوائنٹ ہیں وہ ملک کو ٹکڑے کرنے کے اوپر مجبور کر دے گا، اور اللہ نہ کرے ہمارے پاکستان کو کسی کی نظر لگے۔ یہ ہمیشہ ایک مٹھی بھر رہے، جیسے قائد اعظم نے اس کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے، اتنا بڑھائے کہ نظر کام کرنا چھوڑ دے۔ اور اس کے علاوہ جناب، میڈیا پہ ایک جرمنی کی خبر آئی ہے کہ وہ اسی کارڈ کے اوپر جو ایشین اسٹور ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، اور ڈبل ڈبل لوگوں کے پیسے کاٹ رہے ہیں۔ بہت غلط حرکت ہے یہ۔ اگر جس کے ساتھ بھی ہوا ہے ایسے، وہ لوگ ضرور اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں، یا پہلے ان کے پاس جائیں۔ اگر وہ آپ کو پیسے واپس نہیں کرتے تو اس کے اوپر آپ کے پاس کون رسوخ ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ بینک والوں کو کہیں کہ یہ میرے ڈبل پیسے کاٹے ہیں، وہ ضرور آپ کے پیسے واپس لے کر آئیں گے۔ اور ان کو بھی شرم آنی چاہیے جو ایشین اسٹور والے ایسے کرتے ہیں۔ اور اگر تو یہ بات صحیح ہے تو پھر بہت غلط ہے، اور اس سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور جناب، پاکستان میں بلے کو تو بہت زیادہ روندا جا رہا ہے، ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک پارٹی کے اوپر۔ اور پاکستان میں بہت زیادہ غلط قانون چل رہے ہیں جن کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ اگلے دن خبر تھی کہ ایک عورت نے اپنے میاں کو ایک 17 سال کے لڑکے کے جنڈ میں پھنس کر اس کو مروا دیا، اور اب اپنے بچوں کا یعنی کہ نسل خراب کر دی، آگے گھر برباد ہو گیا، خود جیل میں چلی گئی۔ اور اس طرح کے جو جرائم ہیں ان کو پولیس کو صحیح طرح سے کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور سزا دینی چاہیے ان لوگوں کو، رشوت وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ کام ایسے ہیں جو پیسے دے کر زیادہ تر جرائم کو دعوت دی جا رہی ہے پاکستان میں، اور اس کے اوپر کوئی فتح باب نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی پولیس سے یہ نہیں ہوتا تو وہ فوج سے مدد لے لیے کہ بھائی ہماری مدد کرو، ہم سے یہ بندے نہیں پکڑے جا رہے، انشاءاللہ فوج آپ کی ہیلپ کرے گی۔ اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں جرائم کے اوپر قابو پانا چاہیے۔ جب تک جرائم ختم نہیں ہوں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ سارے جرائم، ہر چیز اس کے اندر کلوز ہو جائے گی۔ اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ہمارے ملک کو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے کی۔ اس کے علاوہ جناب، پاکستانیوں نے جرمنی میں، یورپ، ایشیا، ملیشیا، لوگوں نے جو رہائشی تھے انہوں نے گند ڈالا۔ ہمارے پاکستانیوں نے وہاں جس جس ملک میں شہر میں رہتے تھے انہوں نے صفائی کی، اور میڈیا کے اوپر اس وقت چاند کا تارا بنے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ ہیڈ لائن اس کے اوپر چل رہی ہیں۔ گوگل کے اوپر تصویریں بہت زیادہ اس وقت پاکستانیوں کی۔ اس طرح کے پاکستانی کی ہمیں ضرورت ہے جو پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں، یہ اس سے ہمارا کوئی لگ نہیں۔ ہمیں ہمارے پیارے پاکستانی جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی ضرورت ہے، اور وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں جس ملک میں بھی رہتے ہیں۔ ان کے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ کون سے فرقے سے ہیں، ان کا یہ نہیں، سکن، ان کی جلد، ان کا لباس یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہے، اور جس کی مہر ان کے اوپر لگ چکی ہے، یہ کوئی چھین نہیں سکتا ان سے۔ اور بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی پاکستانی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ ایک پاکستانی نے زلزلے کے دوران میں ترکی کو $30 ملین پیش کر دیے، اور کسی کو کہا کہ مجھے
بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ خفیہ دے رہا ہوں، لیکن میڈیا نے اس خبر کو بہت زیادہ پھیلایا۔ اس طرح کے پاکستانی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب، دنیا میں پاکستانی جو اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ اللہ کرے ان کے ریکارڈ کو اسی طرح کسی کی نظر نہ لگے، اور بہت زیادہ اچھے پاکستانی کی ضرورت ہے دنیا میں بھی۔ پاکستان جو اس وقت قائم ہے وہ صرف اچھے لوگوں کی وجہ سے، نہیں تو کب کا یہ اس کا کلیا کرم ہو جانا تھا۔ لیکن اچھے لوگوں کی دعائیں، اچھے لوگوں کے اچھے کام، ان کی دعائیں اس پاکستان کو بچا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نما کا، مسائیوں کا ضرور خبر لیجیے گا، کوئی بیمار ہے اس کا ضرور پتہ لیجیے گا۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔